पहला कम उम्र पाकिस्तानी नौजवान हमजा चिश्ती माइक्रोसॉफ्ट में एआई हेड बन गया। माइक्रोसॉफ्ट ने रीच आउट किया, माइक्रोसॉफ्ट का गोल्ड क्लब अवार्ड विन किया। एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग को देखता हूँ मैं। ना कमा रहे हैं $6 लाख के दरमियान साल में कमा सकते हो। आपका ताल्लुक लाहौर के किस इलाके से है? कैसे आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ किया और फिर एआई के डायरेक्टर बनना, वो भी माइक्रोसॉफ्ट में जाके, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं जी लाहौर में रहता हूँ और मॉडल टाउन में आई ग्रू अप और अब मैं जौहर टाउन में हूँ और पिछले 11 साल से मैं न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ। ये सफ़र बहुत लंबा है और मैंने फ़ास्ट यूनिवर्सिटी से, फ़ास्ट लाहौर से कंप्यूटर साइंस किया, फिर उसके बाद दुबई में और लंदन में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब की और 2017 में मुझे बेसिकली लिंक्डइन के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट ने रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहेंगे और आपको हायर करना चाहेंगे। और 2021 में मैंने जी माइक्रोसॉफ्ट का गोल्ड क्लब अवार्ड विन किया, जो कि ग्लोबली 0.1% लोगों को दिया जाता है जो टॉप पे होते हैं। और उसी टाइम पे 2021 में ही मैं माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्टर बना और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और पिछले 5 साल से आप एआई के डायरेक्टर हैं माइक्रोसॉफ्ट में? जी, पहले क्लाउड कंप्यूटिंग थी, एप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर थी, और अब आप जैसे आप कह रहे थे कि अब हर जगह पिछले 2 साल से एआई है, तो हम एआई इज़ एम्बेडेड हमारे सारे काम में, तो अब एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग को देखता हूँ मैं। आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं एज अ एआई हेड इन माइक्रोसॉफ्ट? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि पूरी की पूरी दुनिया जो है, उसके जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज़ हैं, वो चाहती हैं कि वो अपनी डेटा को, अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी चीज़ों को एआई के साथ एम्बेड कर सकें और एआई नेटिव कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उनके सीईओज़ और सीटीओ से मिलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी कंपनी कैसे चल रही है, उनका डेटा किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, उनकी एप्लीकेशंस किस तरह से काम करती हैं, और हम अपने माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स को कैसे उसके अंदर एम्बेड कर सकते हैं, और कैसे वो एआई टूल्स को, जो लेटेस्ट एआई टूल्स हैं, उनको यूज़ करके अपने पैसे बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने आप अपनी टेक्नोलॉजी को और अपनी कंपनी को बेहतर कर सकते हैं। आपके ख्वाब क्या थे, आपके गोल क्या थे, और क्या यही गोल थे जहाँ पे आज इस मुकाम पे आज बैठ? जी, ख्वाब मेरे वैसे हर 3 साल बाद चेंज होते हैं और इंसान को अपने ख्वाबों को ग्रो करते रहना चाहिए और चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन अब मेरा ख्वाब ये है कि जितने भी यंग पाकिस्तानी बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ जिस भी शहर में रहें, उनको हम सिखाएं कि किस तरीके से आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हो। अगर इफ़ हमज़ा फ्रॉम लाहौर कैन बिकम दैट, हर बच्चा जो है वो ये कर सकता है। और हमारी कोशिश यही है कि अब हम सब लोग जो कि जिनको एक मकाम अल्लाह ने दिया है, वो दूसरे बच्चों को भी बताएंगे कि वो किस तरह से ऊपर आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, उनसे आपका कैसा मिलना जुलना है और कैसे इंसान है, पाकिस्तानियों के बारे में कैसा सोचते हैं और उनका विजन क्या देखा आपने? जी, माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी हैं बिल गेट्स, वो अब माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे उतने एक्टिव नहीं हैं। हमारे करंट सीईओ हैं वो हैं सत्या नडेला, और मेरा उनसे मिलने का इत्तेफाक इन पर्सन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन ओवरऑल जो माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप टीम है, दे आर ऑल वेरी अमेजिंग पीपल। पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, हम एक ग्रोइंग इकॉनमी है। आज आप एज अ एआई डायरेक्टर इन माइक्रोसॉफ्ट कितना कमा रहे हैं? अगर आप 2017 में आपको अपॉर्चुनिटी ना मिली थी तो आज आप किस मुकाम पे हो? जी, वो तो अल्लाह ही जानता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा होता है कि 2017 में अगर माइक्रोसॉफ्ट ना होता तो कुछ और होता और डायरेक्शन ट्रैजेक्टरी डिफरेंट होती माइक्रोसॉफ्ट में। और वैसे भी हर बड़ी कंपनी में जो सैलरीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी लेवल पे, आपकी रेंज पे। तो आप एक रेंज डिफरेंट होती है कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आपकी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, लेकिन तकरीबन $3.5 लाख से $6 लाख के दरमियान साल में आप कमा सकते हो। नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट गोल क्या है? मैं चाहता हूँ पर्सनली कि जितना सीखा है वो वापस अपनी कम्युनिटी को दिया जाए, लोगों को सिखाया जाए, क्योंकि बाहर अमेरिका में देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़, देयर कैन बी अ लॉट मोर पाकिस्तानीज़ दैट कैन कम आउट एंड लर्न एंड वर्क इन बिग कंपनीज। ना बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में एआई का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है और शायद बाकी दुनिया में भी हो रहा होगा, तो एआई का सही इस्तेमाल कौन सा है? एआई का सही इस्तेमाल है, एआई के जो टूल्स हैं उसका काम है इंसान के वक्त को बचाना, हर उस इंसान के उन कामों को करना जो कि वो रिपीटेडली करता है और उसके ऊपर उसका वक्त बर्बाद होता है या ज़ाया होता है।
تو اے آئی کا کام ہے کہ ہیومن کلیکٹیو آورس کو سیو کرنا اور انوویشن کی سپیڈ کو تیز کرنا. اے آئی کا غلط استعمال جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں اس کے لیے جو پالیسیز کریٹ کی جا رہی ہیں, بہت یہ ساری بڑی کمپنیز لائک مائیکروسافٹ, اس میں کچھ ڈیپ ادارے ہیں جس طرح اس کو کہتے ہیں رسپانسبل اے آئی, وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اے آئی کی جو اڈاپشن ہے اس کو صحیح طریقے سے کرایا جائے اور اس کے اندر رسپانسبلٹی کے تھرو رسپانسبل رکھا جائے جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اے آئی جو ہے نا وہ 2-3 چیزیں ہیں. پہلی سب سے چیز جو سب سے نیچے ہے وہ ہے LLM, جس کو کہتے ہیں لارج لینگویج ماڈل. لارج لینگویج ماڈل جو ہے وہ بیسکلی پوری دنیا کا آپ ڈیٹا سمجھ لیں, اس کو انہوں نے ایک باکس میں ڈال دیا ہے, اس باکس میں سب انفارمیشن ہے جس کو بولیں گے LLM. ٹھیک ہے, اب یوزر جو جتنی بھی یہ ایپس ہیں, چیٹ جی پی ٹی ہے, کلاؤڈ ہے, آفس ہے, یہ بھی جیمنائی ہے, یہ سارے ان LLM سے آنسر تلاش کرتے ہیں. جب آپ اس کو کچھ رائٹ کرتے ہیں اس کے اندر اس کو تلاش کرتے ہیں, اگر اس کو نہیں ملتا تو وہ کسی اور ایک دوسرے ڈیٹا سیٹ میں جا کے تلاش کرتا ہے, تیسرے ڈیٹا سیٹ میں جا کے تلاش کرتا ہے. اگر میں سمپلیفائی کروں تو ایک بہت بڑا ڈیٹا سیٹ ہے جس کو LLM بولتے ہیں, اس کو استعمال کر کے یہ ایپلیکیشنز جو ہیں وہ سارا ڈیٹا کریٹ کرتی ہیں. اب جو تھوڑا سا ایڈوانس اے آئی کا یوز ہے وہ یہ ہے کہ وہی اے آئی کے جو ٹولز ہیں وہ انہی ڈیٹا کو استعمال کر کے نیا ڈیٹا بھی کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو آپ فائن ٹیوننگ بول سکتے ہیں, ریکریشن بول سکتے ہیں. اسی طرح سے جو امیجز وغیرہ کریٹ ہوتے ہیں وہ انہی ڈیٹا کو ریفرنس کر کے تھوڑا سا چینج کر کے ایک نیا امیج کریٹ کر لیا, ایک نئی ویڈیو کریٹ کر لی, ایک نیا پیراگراف کریٹ کر لیا. تو اے آئی جو ہے وہ ایک سرٹن ڈیٹا سیٹ پہ ٹرین ہوا ہے اور اس کے بعد ہیومن انٹریکشن کے تھرو اس کے اندر نئی چیزیں جو ہے وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں بائی دوز بیس ماڈلس. LLM کے بارے میں بتائے گا جو آپ بتا رہے تھے, یہ کس طرح سے وجود میں آیا؟ سو LLM جو بیسکلی 2011, 12, 13 میں بڑی بڑی کمپنیز نے یہ سوچا کہ ڈفرینٹ کمپنیز اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کے پاس ڈفرینٹ ڈیٹاز ہیں. مطلب مائیکروسافٹ کا اپنا ڈیٹا ہوگا, گوگل کا اپنا ہوگا, MCB کا اپنا ہوگا, HBL کا اپنا ہوگا. انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایک یونیفائڈ سینٹرل پلیٹ فارم ہو جس کے اندر یہ ساری انفارمیشن ہم ڈال دیں اور اس کو ایکسیس کرنے کے لیے اسمارٹ طریقے سے ایک ماڈل کریٹ کر دیا جائے کہ اگر آپ نے ویدر کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے یا کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے تو اس ماڈل کے اندر وہ انفارمیشن ہو. اس طریقے سے بہت ساری کمپنیوں نے کولیبوریٹ کر کے ماڈلز بنانے شروع کیے, اور وہ ماڈلز ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. فائنینس کے لیے ڈفرینٹ ماڈل ہوگا, ہاسپٹلس کے لیے ڈفرینٹ ماڈل ہوگا, IT کمپنیز کے لیے ڈفرینٹ ماڈل ہوگا, اور ان کو بیسکلی اور وہ ماڈلز بڑے ہوتے گئے اور اس کے بعد ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ان کو نام دے دیا گیا لارج لینگویج ماڈلز, کیونکہ وہ لینگویج کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کی لینگویج کو سمجھتے ہیں اور اس ماڈل سے ڈیٹا نکالتے ہیں. دیٹس ہاؤ دوز ماڈل بیکیم لارج لینگویج ماڈلز. اے آئی ہے یہ کیسے وجود میں آیا؟ اور جب اے آئی کے ذریعے ہم کسی بھی ایپ کو یا کسی بھی سرور کو یا ویب سائٹ کو یوز کرتے ہیں, ہم کویشچن کرتے ہیں, آگے سے جواب آتا ہے, سم ٹائم ان کے پاس جو ہمارا مطلوبہ نتائج نہ ہوتا اس کے بارے میں بھی وہ جواب دیتے ہیں. وہ سب آٹومیٹک چل رہا ہے, کوئی کنٹرول کر رہا ہے, کوئی ادارہ موجود ہے؟ کوئی ادارہ کنٹرول نہیں کر رہا ہے. جو ہم LLMs کی بات کر رہے تھے, جب بھی آپ کچھ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو کچھ بیسکلی ایک چیز کو اس کو کہتے ہیں ٹوکن پارسنگ ہوتی ہے. مطلب آپ کے ایک سافٹ ویئر لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ اس کو سرچ کرتا ہے کہ اس طرح کا سوال پہلے مجھ سے ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا. اگر تو ہوا ہوا ہے اور اس نے آنسر دیا ہوا ہے تو وہی اسی طرح کا سملر آنسر آپ کو دیتا ہے. اگر اس طرح کا سوال نہیں ہوا ہوا تو وہ اس ماڈل میں جا کے سوال اس طریقے کی چیزیں ڈھونڈنا شروع کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک جواب بناتا ہے اور وہ جواب آپ کو بتاتا ہے. اور وہ جواب یہ سارا آٹومیٹڈ بیسکلی الگوریدم ہی کر رہے ہیں, کوئی انسان اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. اور سم ٹائمز وہ جواب جو ہے وہ غلط ہوتا ہے, رائٹ. تو پھر آپ اس کو اکثر آپ نے چیٹ جی پی ٹی لکھا ہوگا کہ مجھے بتاؤ کہ لاہور میں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب وہ کہتا ہے کہ ہوگی, رائٹ, بارش نہیں ہوئی. تو آپ جا کے اس کو بتاتے میں نے تمہیں بتایا تھا نا بارش ہوگی, نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو پھر وہ جا کے اس ڈیٹا کو اپنے ماڈل میں سیو کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے اس پورے پروسیس کو ہیومن کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اے آئی کو سکھانا, اس کو کہتے ہیں فائن ٹیوننگ, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے ود ٹائم چیزیں فائن ٹیون ہوتی جا رہی ہیں اور سسٹمز ہیومنز کی انٹریکشن کی وجہ سے زیادہ اسمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. اے آئی کو سیکھنے کے لیے کیسے مطلب کہ اپروچ کیا جائے, کہاں سے اپروچ کیا جائے پاکستانیوں کے لیے بتائیے. اچھا, میں بیسکلی اے آئی سکھاتا ہوں اپنے انسٹاگرام پہ. اگر آپ حمزہ چشتی سے سرچ کریں تو میں ہر ہفتے نئی جاب پوسٹس بھی پوسٹ کرتا ہوں جو میرے اس ایریا میں آتی ہیں.
کوئی اچھا ٹول مجھے نظر آ جائے, کوئی اچھا کورس نظر آ جائے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں اپنے انسٹاگرام پہ بھی شیئر کرتا ہوں, میں اپنے لنکڈ ان پہ بھی شیئر کرتا ہوں, میں اپنے فیس بک پہ بھی شیئر کرتا ہوں. تو لوگوں کو چاہیے کہ میرے جیسے, مجھ جیسے اور جتنے بھی کریٹرز ہیں یا لوگ ہیں جو کہ ایجوکیشن میں کام کریں اور اچھی چیزیں شیئر کریں, ان کو فالو کریں, ان کی جرنی کو فالو کریں, اور ساتھ ساتھ سیکھیں کہ میں جو چیز سیکھ رہا ہوں اس ہفتے میں وہ شیئر کرتا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی اس طرح کی چیزوں کو سیکھ سکیں اور ان کے دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکیں. اے آئی کا فائدہ کس کس سیکٹر میں ہے, کس کس محکمے میں, سرکاری, پرائیویٹ, یا کہاں پہ فائدہ؟ ہر جگہ. سرکاری لوگوں کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں, کسی سرکاری ادارے میں چلے جائیں, سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک فائل پورا مہینہ پڑی رہتی ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اے آئی تو آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرے, آپ لوگوں کو ٹائم ایفیشنسی کریٹ کرے. لائک گورنمنٹ میں فائدہ ہے, بینکس میں فائدہ ہے, ہاسپٹلز میں فائدہ ہے, پبلک سیکٹر میں فائدہ ہے, ایجوکیشن میں بہت زیادہ فائدہ ہے. آپ جس جگہ بھی دیکھ لیں, ہر جگہ اے آئی کی یوز کیسز موجود ہیں.